میں ان دنوں BA فائنل میں پڑھ رہی تھی جب میرے لیے جلال کا پیغام آیا۔ مجھ کو شادی کا شوق نہ تھا، بس پڑھائی کی طرف دھیان رہتا تھا۔ میں MA کرنا چاہتی تھی، لیکن جلال نے بہت اصرار کر کے میرے والدین کو اس امر پر راضی کر لیا کہ BA کے امتحان ہونے کے بعد میری شادی اس سے کر دی جائے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جلال سے ہماری دور کی رشتہ داری تھی۔ وہ کبھی کبھی میرے بھائیوں سے ملنے ہمارے گھر آیا کرتے تھے، مجھ کو وہ پسند کرتے تھے۔ مجھ کو یہ معلوم نہ تھا، لیکن میں نے کبھی ان کی جانب غور نہیں کیا تھا۔ تاہم شادی کے بعد مجھے وہ بہت اچھے لگے اور میں بھی ان سے محبت کرنے لگی۔ جلال ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، کار، کوٹھی، نوکر، سب کچھ انہیں ملے ہوئے تھے، عزت اور اختیارات بھی تھے۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ سوچتی تھی لڑکیاں جن چیزوں کی آرزو کیا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں مجھ کو بن مانگے ہی دے دی ہیں۔ خاص طور پر ایک محبت کرنے والا شوہر جو 1000 جان سے مجھ پر فدا تھا۔ میری ہر خواہش کا وہ احترام کرتے تھے، جو مانگتی تھی حاضر کر دیتے تھے۔ غرض ہمارا گھر جنت جیسا تھا۔ نزہت میری سہیلی تھی، وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ ہم دونوں میں بڑی محبت تھی۔ ایک دن پریشان اور روتی ہوئی ملی۔ ناز میرے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، تب سے بھائی جان بہت بے رخی برتنے لگے۔ وہ میری شادی کے لیے کوشش نہیں کرتے، میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ جی چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں۔ میں نے کہا اگر تم اپنے گھر اتنی ہی تنگ ہو تو میرے پاس آ کر رہ لو، بشرط کہ تمہارے بھائی اور بھابھی کو اعتراض نہ ہو۔ میں تمہاری شادی کے لیے بھی کوشش کروں گی۔ نزہت خوش ہو گئی۔ بھائی بھابھی کو کیا اعتراض ہوگا؟ میں تو ان پر ایک بوجھ ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ کل کی جاتی آج ہی چلی جائے۔ اس کے بعد وہ اپنا تھوڑا سا ضرورت کا سامان لے کر ہمارے گھر آ گئی اور گھر کے فرد کی طرح ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ جلال کو میں نے نزہت کے حالات بتا دیے تھے۔ یوں بھی میں ہر کام اپنی مرضی سے کر سکتی تھی، وہ مجھے کچھ نہ کہتے تھے۔ نزہت آرام و سکون سے ہمارے گھر تھی۔ ایک کمرہ اس کو دے دیا تھا۔ ہمارا وقت اچھا گزرنے لگا۔ اب میں اپنے ملنے جلنے والوں سے اس بات کا ذکر کرتی تھی کہ میری چھوٹی بہن نزہت کے لیے رشتہ چاہیے۔ ہمارا ملنا خاصے اچھے لوگوں سے تھا۔ مجھ کو امید تھی کہ جلد ہی میں نزہت کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں جلال سے بھی کہا کرتی تھی کہ نزہت کے لیے اپنے دوستوں میں سے کوئی اچھا شریف سا افسر دیکھو۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ جلال اب مجھ میں دلچسپی نہیں لیتے۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگے تھے۔ ان کے ساتھ ہی نزہت نے بھی سلائی کڑھائی کے کورس میں داخلہ لے لیا اور وہ ایک انڈسٹریل ہوم جانے لگی۔ میں گھر میں اکیلی رہ جاتی۔ نزہت شام کو آتی جبکہ جلال رات کے گھر لوٹتے۔ ان دنوں میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو ابھی 3 سال کا تھا۔ میں اس سے دل بہلانے کی کوشش کرتی، تمام دن ان دونوں کا انتظار کرتی رہتی۔ ایک دن مجھے نزہت نے بتایا کہ اس کو اسی انڈسٹریل ہوم میں نوکری مل گئی ہے اور وہاں رہنے کا بھی انتظام ہو گیا ہے، لہٰذا وہ میرے گھر سے جانا چاہتی ہے۔ میں نے اس کو کافی روکا مگر وہ نہ روکی اور اپنا بیگ لے کر ہمارے گھر سے چلی گئی۔ مجھ کو نزہت کے جانے کا کافی دکھ ہوا۔ جلال سے بھی میں نے کہا، وہ بولے تم کیوں افسوس کرتی ہو؟ اگر وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہے اور تم پر بوجھ بن کر رہنا پسند نہیں کرتی تو یہ اچھی بات ہے۔ رہ گئی شادی کی بات، تو جب تم اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ لو گی تو وہ شادی بھی کر لے گی۔ فی الحال اس کو کام کرنے دو۔ نزہت سے میرا بہت دل لگا ہوا۔ ہم دونوں جلال کے ساتھ تقریباً روز ہی سیر وغیرہ کو جایا کرتے تھے۔ وقت نزہت کے ساتھ بہت اچھا کٹ رہا تھا کیونکہ وہ ہنسی مذاق کرتی رہتی تھی۔ اس کی طبیعت کافی شوخ تھی۔ اس کے جانے کے بعد گھر پر افسردگی سی چھا گئی۔ اس کا مجھ کو احساس ہوا کہ ہمارے گھر میں وہ ایک مہکتے ہوئے پھول کی طرح تھی۔ ہم نے اس کی بے حد کمی محسوس کی۔ اب بھی کبھی کبھی وہ آ جاتی تو میں خوشی سے کھل اٹھتی تھی، اس کی بڑی خاطر کرتی، اس کے لیے خاص کھانے پکاتی اور وہ کبھی فون بھی کر لیا کرتی تھی۔ نزہت کے جانے کے تھوڑے عرصے بعد جلال نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ رات کو گھر سے باہر رہنے لگے۔ مجھے کہتے تھے دورے پر جا رہا ہوں۔ پہلے وہ کبھی 2-3 ماہ میں ایک بار دورے پر جاتے تھے، اب روز جانے لگے۔ کچھ دنوں بعد یہ راز مجھ پر فاش ہو گیا۔ جلال اپنے دفتر کے کام سے نہیں بلکہ نزہت کی خاطر رات گھر سے باہر رہتے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ مجھ کو یہ ساری باتیں فون پر ان کے آفس میں کام کرنے والی آپریٹر نے بتائیں اور قسم دی کہ میں انہیں یہ نہ بتاؤں کہ یہ باتیں مجھ کو کس طرح معلوم ہوئی ہیں۔ مجھ پر تو جیسے بجلی گر گئی۔ یقین ہی نہ آتا تھا دنیا میں اتنا بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ انسان کس پر اعتبار کرے اور کس پر نہ کرے۔ میں نے نزہت سے محبت کی تھی، اس کو دل و جان سے بڑھ کر چاہا، اپنے گھر میں رکھا اور اس نے میرے ہی گھر کو لوٹ لیا۔ ایسا تو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔
پھر جلال جو میرے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہ کر سکتے تھے، میری سہیلی کی محبت میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ اب اس سے شادی کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ میں جلال کو ٹوٹ کر چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ گھر آئے تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ وہ رات کہاں تھے۔ اس پر جلال نے سختی سے جواب دیا، تم کو اس سے کیا؟ مجھ کو اس جواب کی توقع نہ تھی۔ میں نے بھی رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا اور بتا دیا کہ میں ان کے اور نزہت کے تعلقات کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ جلال بجائے شرمندہ ہونے کے اور بھی شیر ہو گئے، مجھ پر گرجنے اور برسنے لگے، مجھے طلاق کی دھمکی دینے لگے۔ اسی پر بس نہ کیا بلکہ مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ جی چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھ کو اور تو کچھ نہ سوجا تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں کا سوٹ کیس اٹھایا اور امی کے گھر آ گئی۔ چند دن بعد جلال آئے۔ ابا جان نے اور امی نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولا کہ میں نزہت سے نکاح کرنے کی غلطی کر چکا ہوں، اس لیے اس کو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ اگر نازو اس کو قبول کر لے تو میرے ساتھ چلے، میں اس کو اس کا جائز مقام دوں گا اور اس کا خیال رکھوں گا، آپ لوگوں کو اور نازو کو مجھ سے شکایت نہ ہوگی۔ میں اس وقت غصے میں تھی، جلال اور نزہت کو کسی طور معاف کرنے کو تیار نہ تھی۔ دل میں نزہت کے لیے اتنی نفرت بھری ہوئی تھی کہ اس کا نام بھی نہ سننا چاہتی تھی۔ میں نے جلال کے ساتھ واپس گھر جانے سے انکار کر دیا، بلکہ طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ جلال واپس چلا گیا، اس کے بعد وہ پھر کبھی ہمارے گھر نہ آیا۔ 2 سال میں نے روتے دھوتے گزار دیے۔ اس کے بعد ایک اسکول میں ملازمت کر لی کہ دل کسی صورت تو بہل جائے۔ منا ان دنوں 5 سال کا ہو چکا تھا کہ اچانک ایک دن مجھے گھر بیٹھے جلال کی طرف سے طلاق مل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بیٹے کی واپسی کے لیے عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ 2 سال تک کیس چلتا رہا۔ میرے بھائیوں نے اس کیس میں کوئی خاص دلچسپی نہ لی، جس کی وجہ سے جلال بچے کی سرپرستی کا کیس جیت گیا۔ منا 7 برس کا ہو گیا تو وہ بذریعہ عدالت میرے بچے کو بھی مجھ سے چھین کر لے گیا۔ کیا بتاؤں وہ دن کیا قیامت کا تھا جب اس نے مجھ سے میرا بیٹا بھی چھین لیا تھا۔ اب تو میں بن پھول کی ڈالی بن گئی تھی، زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا، میں تڑپتی تھی اور کوئی تسلی دینے والا نہ تھا۔ جو ہی جلال نے میرے بیٹے عامر کو مجھ سے حاصل کیا، اس نے اپنی تبدیلی دوسرے شہر کرا لی۔ اب میرا اس سے ملنا بھی دشوار ہو گیا۔ میں عامر سے ملنے دوسرے شہر نہ جا سکتی تھی، اور اگر جاتی بھی تو نزہت کو پتہ چل جاتا، وہ مننے کو مجھ سے نہ ملنے دیتی۔ تھک ہار کر میں نے اپنے بیٹے کے پیچھے جانا چھوڑ دیا۔ بالآخر اپنے بچے کی خاطر میں نے نزہت کو خط لکھا کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم بھی ایک عورت ہو اور ایک بیٹی کی ماں بن چکی ہو، عورت کے جذبات سمجھتی ہو، اللہ کے واسطے تم ہی میرا بیٹا واپس کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی، اپنے گھر میں پناہ دی تھی، تم نے میرا گھر اور میرا شوہر چھینا، سو وہ تم کو مبارک ہو، مگر میرا بیٹا مت چھینو۔ میں نے کافی منت سماجت کے خط لکھے مگر اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے کئی بار فون کیے لیکن نزہت میری آواز سن کر فون بند کر دیتی تھی۔ اس بے رحم عورت نے ایک بار بھی میرے مننے کی آواز مجھ کو نہ سنائی۔ رو رو کر صبر کر لیا، زندگی کے لک و دک صحرا کو اکیلے پار کرنے لگی۔ والد صاحب فوت ہو گئے، پھر والدہ کا سہارا بھی جاتا رہا۔ بہن بھائی اپنے گھروں میں خوش اور آباد تھے، میں سروس کر کے تنہا وقت گزار رہی تھی۔ اچانک ایک روز اخبار میں خبر دیکھی، جلال اور اس کی بیوی کا کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ دونوں اکٹھے کہیں جا رہے تھے، دونوں بچے گھر میں تھے، سو وہ اللہ کی مہربانی سے محفوظ تھے، لیکن اب ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ رہا تھا۔ منت سماجت کر کے بھائی کو جلال کے گھر بھیجا۔ بات درست تھی، میں فوراً گئی۔ عامر 17 برس کا ہو چکا تھا اور فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا، جبکہ نزہت کی بیٹی ابھی 8 برس کی تھی۔ اپنی سوتن کی بیٹی کو دیکھ کر نفرت کی ایک لہر میرے بدن میں دوڑ گئی۔ اسی عورت کی بچی تھی جس نے نہ صرف میرا شوہر بلکہ بیٹا بھی چھین لیا تھا۔ آج اس لڑکی کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ میں اپنے بیٹے کو لینے آئی تھی، وہ میرے ساتھ آنے کو تیار تھا، لیکن کہہ رہا تھا کہ امی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور اپنی چھوٹی سی معصوم بہن کو چھوڑ دوں۔ لڑکی کا ماموں بہن کی موت پر نہیں آیا، وہ اس کو کیسے رکھے گا؟ میں نے کہا بیٹا اس لڑکی پر میرا کوئی حق نہیں، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، پھر میں اس کو اپنے ساتھ گھر کیسے لے جاؤں؟ میرا رشتہ تو ہے امی، یہ میرے باپ کی بیٹی ہے اور میری بہن ہے، میں اس کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ عامر نے یہ بات اتنی قطعیت سے کہی کہ میں بے بس ہو گئی۔ میرا کھویا ہوا بیٹا مجھے واپس مل گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ناگن کی بیٹی کو بھی مجھے اپنے گھر میں پناہ دینی تھی۔ اپنے پیارے بیٹے عامر کی خاطر اس کے جذبات کا احترام مجھ پر لازم تھا،
کہ میں اس کی ماں تھی۔ آخر کار یہی فیصلہ ہوا کہ نزہت کی لڑکی بھی ساتھ چلے گی۔ میں دونوں بچوں کو لے کر گھر آ گئی۔ شروع میں اس لڑکی کو میرا دل قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کی صورت میں مجھ کو نزہت کی صورت دکھائی دیتی تھی، مگر رفتہ رفتہ عامر نے گل کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی، کیونکہ وہ اپنی سوتیلی بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ آج میں گل سے بھی اسی طرح محبت کرتی ہوں جیسے عامر سے، کیونکہ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اللہ انصاف کرتا ہے، وہ بندوں کو ان کے کیے کی سزا خود دے دیتا ہے۔ اس نے مجھے یہ دن دکھایا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ نزہت کی بیٹی کو بھی میرے سپرد کر دیا ہے۔ اس عورت کی بیٹی کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے اپنی بیٹی تو کیا خود میرے بیٹے سے بھی نہ ملنے دیتی تھی۔ شاید یہ میرے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو۔ گل مجھ کو سگی ماں سمجھتی ہے اور میں بھی اس کو سگی بیٹی جان کر پیار کرتی ہوں۔ کبھی احساس نہیں ہونے دیتی کہ وہ میری بیٹی نہیں، بلکہ اس عورت کی کوکھ کا پھول ہے جو میرے لیے کسی دشمن سے کم نہ تھی۔